الخدمت فاؤنڈیشن کے سیکرٹری جنرل سید وقاص، آپ کی جانب آؤں گی. یہ بتائیے گا کہ ایک کھیپ پہنچا دی گئی ہے پاکستان کی جانب سے، بڑا اقدام کیا گیا ہے الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے. امداد میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ جی بہت شکریہ جی. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا الخدمت پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے 8 اکتوبر سے اپنی ریلیف سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے. اور یہ خوش قسمتی ہے کہ ہماری 4-5 پارٹنر آرگنائزیشن غزہ کے اندر موجود تھیں، اور 8 تاریخ کو تقریباً ہم نے 8 کروڑ کے سامان کی ان کو اپروول دی. ظاہر وہاں 22-23 لاکھ کی آبادی ہے، ویئر ہاؤسز موجود ہیں. تو اور الخدمت اس سے پہلے کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں مختلف کرائسس کے اندر، غزہ کے اندر میڈیکل ایڈ کی صورت کے اندر بھی اور فوڈ پیکیجز کی صورت میں. اور این ڈی ایم اے کے ساتھ مل کر ہم تقریباً 32 ٹن سامان انہوں نے ہمیں کہا تھا، وہ ہم نے ان کو فراہم کر دیا. الحمدللہ وہ اسلام آباد سے العریش ایئرپورٹ پہنچ گیا. وہاں ہمارے نمائندے موجود تھے اس موقع کے اوپر بھی، اور ہم نے کمٹمنٹ دے دی ہے. ایون ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اگر کارگو کرنا پڑتا ہے ایئر تو میڈیسن کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی این ڈی ایم اے سے کہ ہمارے پاس سامان موجود ہے، تو جیسے ہی وہ این او سی دیں گے تو ہمارا خیال ہے کہ ہمیں ایز ارلی ایز پاسبل پورا ایک جہاز چارٹر کر کے این ڈی ایم اے کے تعاون سے ہم چاہیں گے، چونکہ میڈیکل سپلائی سب سے اہم ہے اس وقت وہاں غزہ کے اندر. اور اس کے علاوہ کہ 22 ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی سے مختلف جو ہے ہمیں پورا کوریڈور بنائیں کہ جس میں مستقل ہم چیزوں کو سپلائی کر سکیں. تو یہ اب تک کی ہماری کمٹمنٹ ہے الحمدللہ. وقاص صاحب یہ بتائیے گا کہ امدادی کیمپس پاکستان میں کہاں کہاں پر لگے ہوئے ہیں، تاکہ ہمارے وہ ویورز جو دیکھ رہے ہیں اور جو امداد پہنچانا چاہتے ہیں وہ کس طرح سے آپ سے رابطہ کریں؟ اس وقت تقریباً 150 کے قریب اضلاع کے اندر ہماری ٹیمیں متحرک ہیں، اور ہر جگہ یعنی فزیکل کیمپس بھی موجود ہیں. اور ظاہر ہے آج کل چونکہ دنیا بہت ڈیجیٹل ہو گئی ہے تو آپ کسی بھی ذریعے سے، وہ ویب سائٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کی موبائل فون ایپ بھی ہو سکتی ہے، بینکوں نے ہمیں سہولیات فراہم کی ہیں. تو ہم لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ابھی ایک بہت بڑا کام ہونا ہے، جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ سیز فائر انشاءاللہ امید ہے جلد ہوتا ہے، تو اس کے بعد ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے جو ہو چکا ہے ان 40 دنوں کے اندر، اور مستقل ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس وقت 2 ارب روپے کی کمٹمنٹ الخدمت نے پاکستانیوں کے بہاف پر کر دی ہے، اور اس میں ہم نے اپنی مثلا اس وقت ہم 10 ایمبولینس کو تیار کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہمیں این او سی ملے اور عالمی ادارے اس پر کوئی یعنی وہ کر لیں، فیصلہ کر لیں، تو ہم ایمبولینس اس وقت تیار کر رہے ہیں. فیلڈ ہاسپٹل کے حوالے سے ہمارا انٹرنیشنل میڈیکل ایسوسی ایشن اور آئی سی آر سی جو ریڈ کریسنٹ ہے ان سے رابطہ ہے کہ اگر اندر نہ بھی صحیح تو رفح کے قریب ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ایسے کرٹیکل مریض ہیں وہاں ہم جو ہے کہ فیلڈ ہاسپٹل ہمیں کسی ذریعے سے پہنچایا جا سکے. ملیشین گورنمنٹ سے ہم رابطہ کر رہے ہیں کہ ان کے ذریعے سے کوئی چیز ہو سکے. تو یہ مختلف اقدامات ہیں. ہاں ایک اور اہم چیز میں بتانا چاہوں گا، وقاص صاحب یعنی کہ ابھی تک جو امداد الخدمت فاؤنڈیشن کی ہے وہ صرف رفح کراسنگ تک ہی ہے، غزہ میں وہ امداد نہیں پہنچی ہے. یہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ جو سامان پہنچا ہے پاکستان این ڈی ایم اے اور افواج پاکستان کے ذریعے سے اب یہ اندر جانا شروع ہو گیا ہے. ایک المیہ یہ بھی ہے کہ عام حالات میں 500 ٹرک روزانہ جا رہے تھے اس کرائسس کے شروع ہونے سے پہلے، اور اس وقت جو ہے کہ میرے پاس جو تازہ ترین معلومات ہے کہ بمشکل 50 60 70 ٹرک جو ہے کہ وہ اسرائیل جانے دے رہا ہے بمشکل، وہ بھی ٹائٹ سیکورٹی کے بعد. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا سلو اس وقت جو ہے یہ چیزیں گڈ جو ہے کہ وہاں پہنچ رہی ہیں. بہرحال ہم پوری طرح تیار ہیں. کوئی 2674 ڈاکٹرز نے ٹھیک ہے. بہت شکریہ وقاص جعفری صاحب، آپ نے وقت دیا، اور بہت خوبصورت اقدار ہے الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں یا دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پاکستانی اور بالخصوص الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ پیش ہے اور ایک بڑا بہترین اقدام کر رہی ہے. آپ کہیں بھی ہوں، وقت کوئی بھی ہو، باخبر رہیے دنیا کے حالات و واقعات سے. ابھی سبسکرائب کیجئے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو، تاکہ آپ ہمیشہ باخبر رہ سکیں.